امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر کو سمجھ جاؤ، جب وہ مصطفیٰ کریم کے کندھوں پہ تھے پھر بھی الحمدللہ، اور جب ان کا سر نیزے کی نوک پہ تھا پھر بھی الحمدللہ۔ کسی مقام پر کسی جگہ بھی حسین ابن علی شکوہ کرتے نظر نہیں آتے۔ سیدنا امام علی مقام ہر مقام پہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ جب تک وہ مسجد نبوی کے منبر پر جلوہ فراز تھے اور جب تک زمانہ ہاتھ باندھے ان کے سامنے کھڑا تھا پھر بھی الحمدللہ، اور جب ان کے بچوں کے ہاتھوں میں ظالموں نے زنجیریں ڈال دیں تو پھر بھی الحمدللہ، جب تک سورج چاند بھی سیدہ زینب کے گھر کے قریب سے گزرتے تھے تو ذرا تھوڑی نظر ہٹا کے گزرتے تھے مالک پھر بھی الحمدللہ، اور جب شام کے بازار میں پردیسی بہن اپنے بھائی کا کٹا ہوا سر لے کے سفر کر رہی تھی تو پھر بھی الحمدللہ۔ مارو مارو نہ مینو مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں تے جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے پھر سکھ نو چلے ڈاواں۔ یہ الحمدللہ کا مزاج لاؤ۔ یہ روز جو گھر میں لڑائی کرنا، روز اختلاف رائے کی بات کرنا، روز کبھی کسی کی غیبت کرنا، کبھی کسی کی کرنا، کبھی کسی چوک میں بیٹھ کے شکوہ کرنا، کبھی کسی چوک میں بیٹھ کے شکوہ کرنا، کبھی کہنا کہ فلاں جگہ میں ناکام ہو گیا فلاں کی وجہ سے ہو گیا، یہ کچھ شیوا ہے مسلمانی کا؟ مسلمان ہر حال میں اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، مسلمان ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ اور اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر میری مجبوری ہے نا، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اپنی ڈیوٹی کرتا ہے وہ اپنے کام لگا رہتا ہے۔ آپ کبھی پلٹ کر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کو دیکھیں نا، خوبصورت زندگی کو۔ میں کیا کروں، ہمارے مزاجوں میں باتیں ایسی آتی جا رہی ہیں، ہم انتظار کرنے کو تیار ہی نہیں۔ ابھی محنت کیا تو شام کو رزلٹ آنا چاہیے۔ جو پوری 5 دن نماز پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے ابھی میں ولی نہیں بنا، اتنے دن ہو گئے نماز پڑھتے۔ جو پورا 40 دن پراپر طریقے سے درود پاک پڑھ لیتا ہے وہ کہتا ہے دیکھو مجھے ابھی تک زیارت ہی نہیں ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ابھی کل آیا ہے اور کل ابھی اس شخص نے آ کر کے شروع کیا ہے سلسلہ، تو کہتا ہے اوہو میرا معرفت والوں میں نام کب آئے گا؟ وہ بھائی لوگوں کی زندگیاں گزر گئی، لوگوں کے احوال گزر گئے۔ میں بیٹھا تھا بزرگوں کی خدمت میں، تو ایک شخص نے آ کے کہا حضور میں آپ کے لیے سلام لایا ہوں فلاں عظیم ہستی کا۔ تو حضرت صاحب نے اس کو تھپکی دی، فرمانے لگے پتر میں انہیں جوگا نہیں، تینوں کوئی پلیکھا لگ گیا ہے، میں بدکار پرانا خادم، او میں نہیں اس قابل یار، یہ تجھے غلطی لگ گئی ہے، مجھے تو اپنے اعمال کا پتہ ہے، میں موجود تھا اور صاحب علم و فضل بندے کے پاس تھا۔ کہنے لگے پتر میں نہیں اس قابل، مہربانی کرنا تو میرے لیے دعا کر، اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحمت کر دے اور کوئی رستہ کھل جائے۔ اور سجنوں سنو، حضرت عمر فاروق جیسا بندہ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں مولا علی شیر خدا کا مرتبہ کون جان سکتا ہے؟ حضرت علی کہا کرتے تھے میرا دل کرتا ہے اس طرح کے اعمال لے کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں جو اعمال سیدنا فاروق اعظم کے ہیں۔ اتنا صالح بندہ، اتنا پرہیزگار بندہ، لیکن حضرت عمر فاروق کے انتقال کا وقت آیا تو لوگ ان کی تعریفیں کرنے لگے، عمر کی بڑی بات ہے، عمر کی بڑی بات ہے۔ تو حضرت عمر رو پڑے، فرمانے لگے میرے لیے دعا کرو، مجھے درجہ کوئی بھی نہ ملے، بس میریاں نیکیاں اور بدیاں برابر برابر ہو جائیں، میں معاف کر دیا جاؤں، نیکی اور بدی برابر برابر ہو، چھوڑ دیا جاؤں۔ درجوں کا تو معاملہ بڑا آگے کا ہے، اتنی جلدی، اتنی سپیڈ، اتنی ہمیں جلد فٹافٹ ہو جائے، سویرے ہو جائے۔ آپ اپنی جد و جہد تو کریں، آپ تھوڑا پلٹ کے تو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ لوگ میدانوں میں رہے، میدانوں میں رہے۔ حضرت خالد بن ولید میدان میں رہے، حضرت سعد بن ابی وقاص میدان میں رہے، حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح میدان میں رہے۔ یہ لوگ ہمیشہ میدانوں میں رہے، اپنی اپنی ڈیوٹی کر کے چلے گئے۔ اسلام پھیلتا رہا، اپنی اپنی ترتیب سے آگے جاتا رہا، اپنے اپنے رنگ میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو دین کی سمجھ عطا کرتا رہا۔ جلدی بڑی ہے، بہت جلدی ہے، شارٹ دروازہ چاہیے، صبر ہی کوئی نہیں، استقامت ہی کوئی نہیں، فٹافٹ ہو جائے۔ بہت سارے لوگ آ کے کہتے ہیں حضرت صاحب نماز تو پڑھنے لگا ہوں، روزہ تو رکھنے لگا ہوں، داڑھی بھی میں نے رکھ لی ہے اور آپ کے پاس بھی آتا ہوں، اب کوئی نگاہ کر دینا۔ تو میں کہتا ہوں یہ جو نماز آپ نے شروع کی ہے یہ بغیر نگاہ کی ہو گئی ہے، یہ جو آپ آنا شروع ہو گئے ہیں تو اس کو آپ نگاہ نہیں سمجھتے،
اور یہ بھی میری نگاہ نہیں، پریشان نہ ہو جائیے گا، یہ بھی اللہ رسول کی نگاہ ہی ہے۔ او خدا کے بندو، تھوڑا سا اپنی زندگی میں صبر اور استقامت کو لاؤ، تھوڑا رستے پہ چلنا سیکھو۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ہمارے صوفیاء نے ایک باریک نقطہ بھی بیان کیا، وہ کہتے ہیں یہ جو وصال ہے نا، وصال، یہ تو اختتام ہے، ملاقات تو فنا ہے، جو مل گیا وہ تو گیا، جس کی ملاقات ہو گئی وہ تو گئے تھے نا جناب موسیٰ ملنے، پھر کیا ہوا تھا؟ جس کی ملاقات ہو گئی وہ تو گیا۔ اصل کام کیا ہے؟ اصل کام اس کے رستے میں رہنا ہے۔ اصل کام تو یہ ہے کہ تو اس رستے پہ ہے کہ نہیں، جس رستے پہ تجھے کھڑا کیا تھا، ان راہوں کا تو مسافر ہے کہ نہیں، تو نقش قدم تلاش کر، نقش قدم۔ ایک شاعر سیرت نگار بھی تھے، سمجھ لیں انہوں نے سیرت نگاروں کو بھی دیکھا، عشاق کو بھی دیکھا، اور رسول اللہ کے غلاموں کو دین کی نوکری کرتے بھی دیکھا، 40 سال حدیثیں پڑھاتے بھی دیکھا، نبی پاک کے نام پہ گلی گلی نگر نگر جاتے آتے بھی دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کرتے دیکھا۔ تو کسی نے ان سے پوچھا حضور تک رسائی بھی ہوئی ہے؟ تو وہ سرکار کی بارگاہ میں مخاطب ہو کے کہنے لگے تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا۔ یا رسول اللہ معراج کی رات اب کہاں تک گئے کوئی پتہ نہیں، کہنے لگے وہ تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، اور میری معراج کہ میں تیرے خاک قدم تک پہنچا۔ میرے لیے تو اتنا کافی ہے کہ محبوب وہ جو تیرے قدموں سے کبھی گرد لگتی تھی مدینے کی، اگر میں وہاں تک چلا جاؤں تو میری تو معراج ہو گئی، میرا تو معاملہ حل ہو گیا، میں یہاں تک آ گیا تو ختم ہو گئی بات۔ صبر اور استقامت کی مثال علماء نے لکھی ہے، جس طرح دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں نا، اگر وہ دو کنارے دریا کے موجود رہیں تو وہ دریا اپنے مقام پہ جا کے کھیت کو پانی دیتا ہے، کھلیان کو پانی دیتا ہے، سبزیاں اگتی ہیں، درخت اگتے ہیں، زمین بنجر ہو تو اس کی آبیاری ہوتی ہے۔ اگر وہ دو اس کے بند سائیڈوں پہ قائم رہیں، لیکن اگر وہ بند درمیان سے نکال دیے جائیں تو وہی دریا تباہی مچا دیتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں صبر اور استقامت دو بند ہوتے ہیں میرے بھائی، یاد رکھنا۔ اگر آپ کے اندر صبر اور استقامت ہے تو آپ کی خواہشات کنٹرول میں رہتی ہیں، اور اگر یہ صبر اور استقامت آپ سے چھوٹ جاتا ہے، بڑا کچھ لوگ کہیں گے، بڑی باتیں کریں گے، بڑا کچھ سنایا جائے گا، اپنے بیگانے کئی رستوں پر کئی جملے کسیں گے، اگر یہ دونوں بند ٹوٹ گئے تو آپ کی خواہشات بے لگام ہو جائیں گی، وہ آپ سے وہ کام کرائیں گی جو آپ نے خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا۔ صبر اور استقامت، میں پڑھ رہا تھا علماء نے لکھا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے 90 کے قریب تقریباً 90 مرتبہ صبر کا ذکر کیا، اور حدیث پاک میں میرے رسول پاک نے تقریباً 900 مرتبہ صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ قرآن مجید تو کسی بات کو اشارتاً کر دے تو وہ کافی ہے، لیکن جگہ جگہ قرآن مجید نے کہا، جگہ جگہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، ایمان والو صبر کرو، ڈٹے رہو، کمر بستہ رہو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔ اپنی زندگی تھوڑی سی حوصلے والی گزاریں۔ آپ کسی کی محبت میں کوئی جملہ کہے تو اسے بھی ذرا سہنا سیکھیں، اور کسی اپنے کے خلاف جب کوئی بندہ بات کرے تو اسے بھی سہنا سیکھیں۔ جس طرح تعریف آپ کو میٹھی لگتی ہے نا، اسی طرح جب تنقید بھی میٹھی لگنے لگے نا، جو نظریے کے لوگ ہوتے ہیں انہیں تنقید اور تعمیر سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ ان کا اپنا ایک ویژن ہوتا ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، وہ اپنے نظریے پر چل رہے ہوتے ہیں، انہیں زیادہ پریشانی نہیں ہوتی، انہیں دکھ بھی اتنی تکلیف نہیں دیتے، جتنا مزہ سکھ دیتے ہیں اتنا ہی مزہ دکھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ویژن ہے۔ قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام ہے، سورہ لقمان ہے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا بنیا، اے میرے بیٹے، اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف، ایک تو نماز قائم رکھنا، اور دوسرا لوگوں کو نیکی کا حکم دینا، ونہا عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے منع کرنا، واصبر علی ما اصابک، اور اس رستے میں جو تجھے تکلیف آئی اس پر صبر کرنا۔ بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں باپ، اور لہجہ دیکھیے کہ یا بنیا، او میرے بیٹے، کیا لہجہ ہے، کیا انداز ہے، او میرے بیٹے۔ ایک تو یہ کرنا، نماز قائم رکھنا، بھلائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور اس پر جو تجھے مشکل آئے اس پر صبر کرنا۔ اور پھر کیا کہتے ہیں قرآن مجید کا انداز دیکھیے، فرمایا ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ بڑی ہمت والے کام ہیں، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، نماز پڑھنا اور مصیبت پر صبر کرنا، یہ ہمت والے کام ہے پتر، ہمت والے کام ہے، ذرا ڈٹ کے کرنا، بے حوصلہ نہ ہونا۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، اللہ کے نیک بندے بھی تھے اور تجارت بھی کرتے تھے، لاکھوں کا کاروبار تھا،
बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो अचानक खबर मिली कि हजरत साहब पढ़ा रहे थे सबक, खबर मिली कि आपका वो जो एक जहाज़ था ना माल बरदार, वो जहाज़ आपका डूब गया पानी में। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबक पढ़ाते रहे, 2-4 घंटे गुजरे तो एक बंदा फिर आया, उसने आके कहा हुजूर मुबारक हो, वो जो जहाज़ डूबने वाली खबर थी वो गलत थी, वो जहाज़ आपका बिल्कुल ठीक ठाक है, लाखों रुपए बच गए। फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबक उसी रूटीन से पढ़ाते रहे, पहली नुकसान की खबर आई तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, और दुख की खबर आई फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, सुख की आई तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। सबक अपनी रूटीन से पढ़ाते रहे, सफ़र जारी रहा, रुके नहीं। इख्तिताम हुआ तो तलबा कहने लगे हुजूर इतने बड़े नुकसान की खबर आई, जुमला ही कोई नहीं टूटा आपका, लफ्ज़ों के अंदर कहीं हमने उतार चढ़ाव नहीं देखा, हुजूर चेहरे पर कोई परेशानी नहीं, और फिर इतनी बड़ी खबर मिली खुशी की, कोई आपकी आंखों में रोशनी नहीं आई, कोई हमने आपका चेहरा बदलते नहीं देखा, मामला क्या है? तो फरमाने लगे मामला एक ही है, दुख भी रब की तरफ से है, सुख भी रब की तरफ से है। तो दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रहन प्यारे,